السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ کچھ لوگ سست غافل کاہل ہوتے ہیں، یا کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں میں اتنے لاڈ میں رکھتے ہیں، اتنے بگاڑ لیتے ہیں کہ وہ بالکل نقارہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جوان ہوتے ہیں، پڑھائی میں بھی وہ بہت ہی کاہل ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، نکھٹو ہوتے ہیں، اور کام کاج میں بھی بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور گھر والوں کو بہانے برا کر باتیں کر کے ایسے باتیں سناتے ہیں، ایسے واقعات سناتے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ نہیں کتنی محنت کرتے ہیں اور ان کا کام نہیں چلتا، حالانکہ وہ محنت نہیں کرتے، بالکل غافل ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، کام کرنے کا ان کا جی نہیں چاہتا، ڈیوٹی کو ڈیوٹی نہیں سمجھتے، جو کوئی ان کو کام پر رکھتا ہے وہ ان سے تنگ آ جاتا ہے، کام سے نکال دیتا ہے۔ کوئی اپنا بزنس شروع کرتے ہیں، ٹائم پہ جاتے نہیں ہیں، ٹائم پہ اس کو سنبھالتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، تو وہ بھی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بھی بزنس کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی دفتر بناتے ہیں، جب ان کی ٹائمنگ ہی نہیں ہوگی، کنسسٹنسی نہیں ہوگی، تسلسل نہیں ہوگا، تو کام کیا خاک چلے گا؟ ایسے ہی کرتے ہیں، پھر بعد میں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ پیروں فقیروں کے ڈیرے پر جانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا۔ وہ عمل بھی اس قسم کے ان کو مل جاتے ہیں، کوئی بکرا لینے والا ہوتا ہے، کوئی چھترا لینے والا ہوتا ہے، کوئی کڑاہی لینے والا ہوتا ہے، پیسے اینٹتے رہتے ہیں، باتیں سناتے رہتے ہیں۔ کیا نقصان ہوتا ہے کہ گھر والوں کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ بچہ تو غیر ذمہ دار ہے، جس کو غیر ذمہ دار گھر والوں نے تربیت کے اندر بنا دیا، پرورش کے اندر بنا دیا ہے، پھر کیا آخر میں رزلٹ نکلا ہے کہ ہمارے اوپر تو جی جادو چل گیا ہے، ہمارا کام نہیں چلتا۔ دوستو، یہ جادو نہیں ہوتا، یہ جادو بنایا ہوا ہوتا ہے، جو کہ تسلسل کے ساتھ جو کام نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ایک دن دوسرے دن جیسا نہیں ہو سکتا، یعنی آج آپ جہاں پر کھڑے ہیں، کل بھی اگر آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کی علامات اور ہوتی ہیں، اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ ڈرونے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کتا بلی سانپ ان کے پیچھے پڑتا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی درندہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ بہت ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے بھاگا نہیں جاتا، وہ ان کے اوپر حملہ آور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو سائے نظر آتے ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور بعض دفعہ کوئی چیز چھو کر ان کو گزر جاتی ہے، بعض دفعہ گھر کے اندر کچھ چھینٹے خون کے ہو سکتے ہیں، پانی کے ہو سکتے ہیں، پیلے رنگ کے ہو سکتے ہیں، یا کپڑے جب اچھے خاصے رکھے جاتے ہیں، نئے ہوتے ہیں، جب اٹھائے جاتے ہیں تو کٹ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب رات کو سوتے ہیں تو جسم بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جب صبح کو اٹھتے ہیں تو جسم کے اوپر کٹ آ جاتا ہے، نشان بن جاتے ہیں جسم کے اوپر، سیاہ رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، نیلے رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، جامنی رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب قرآن پاک تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر میں اکثر درد رہتا ہے، کندھوں کے اوپر بوجھ رہتا ہے، سست کہل طبیعت رہتی ہے، اور ہر وقت جسم تھکا تھکا سا رہتا ہے۔ گھر کے اندر سے یا دفتر کے اندر سے، دکان کے اندر سے کبھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی کسی چیز جیسے کوئی سگریٹ پی رہا ہو ایسے محسوس ہوتا ہے، عجیب قسم کی فیلنگ ہوتی ہے، تو یہ جادو کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ پھر جادو کی طرف جانا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو جادو کا مسئلہ ہے بھی تو میں نے بہت سارے دم ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں جو آپ گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے۔ یہ کلام بہت طاقتور ہے، یہ کوئی کڑاہی دینے سے یا بکرا چھترا دینے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی ذات ویسے ہی کر دیتی ہے۔ دیکھیں، اللہ کی ذات کافر کو بھی رزق دے رہی ہے، مشرک کو بھی رزق دے رہی ہے، مسلمان مومن جو ہے وہ تو اللہ کا بہت پیارا ہے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے وہ تو بہت پیارا ہے، وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ یہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہمارے آگے آتے ہیں، ہماری غفلت، ہماری سستی، ہماری کاہلی ہی ہمیں پیچھے رکھتی ہے، کوئی ہمیں پیچھے نہیں رکھ سکتا۔ یہ کلام آپ پڑھیں، اور اللہ کی مہربانی سے اگر آپ کے اوپر جادو ہوگا بھی تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی کاروبار کی بندش کرتا ہے، کوئی آپ کی دکان کی بندش کرتا ہے، رشتوں کی بندش کرتا ہے، اس کے اوپر بھی میرے بہت سارے دم پڑے ہوئے ہیں، چینل کے اوپر جائیں، اس کو ڈھونڈیں، اس کو سنیں، اس کے اندر ہی میں نے ساری کی ساری ترتیب بتائی ہوئی ہے۔ آپ کے لیے ہی آسانیاں پیدا کی، آپ کے لیے ہی میں کام کر رہا ہوں کہ آپ کو دھکے نہ کھانا پڑے۔ خصوصاً جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ جاتی ہیں، اکثر لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں، ان کے پیسوں کے ساتھ، ان کی جیب کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، اور ان کو غلط چکروں میں ڈالے رہتے ہیں، ہوتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن وہ جی جادو چلا دیا گیا، آپ کے اوپر سانس نے چلا دیا، آپ کے اوپر بہو نے چلا دیا، آپ کے اوپر ننند نے چلا دیا، آپ کے اوپر بابج نے چلا دیا، آپ کے اوپر جی فلاں نے چلا دیا، ہمسائے نے چلا دیا، آپ کے اوپر محلے دار نے چلا دیا، آپ کے اوپر جی آپ کے دکاندار جو آپ کا ہے ہمسایہ، وہ آپ کا کمپیٹیٹر ہے، اس نے چلا دیا۔ یہ عجیب کھاتے ہوتے ہیں، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ دوستو ان کی طرف کبھی نہ جائیں، 5 وقت نماز پڑھیں، باوضو رہیں، اللہ کا نام لے کر اپنی دکان، اپنا دفتر، اپنا جو بھی کاروبار ہے اس پر جائیں۔ اللہ مہربانی فرمانے والا ہے، تسلسل رکھے، اپنی زندگی کے اندر تسلسل لے کر آئیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے تو آپ نے آب زمزم لینا ہے۔ آب زمزم آپ کو کہیں سے بھی مل جاتا ہے، آپ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آن لائن پرچیز کر لیں، آپ کسی ملنے والے سے لے لیں جو ادھر جائے، اس کو کہہ دیں۔ ویسے اب ایک کنڈیشن لگا دی گئی ہے، اس سے زیادہ لانے نہیں دیتے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کہیں سے پرچیز کر لیں، قیمتاً لے لیں۔ وہ لے لیا آپ نے، اس کے اوپر آپ نے سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیات ہیں وہ آپ نے 1 دفعہ پڑھنی ہے، اور 255 نمبر آیت جو ہے وہ بھی آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ 285 اور 86 نمبر آیت جو ہے سورہ بقرہ کی، وہ بھی آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ سورہ مؤمنون کی آخری جو 4 آیات ہیں وہ آپ نے 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 3 دفعہ دوسری پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے 4 سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی آپ نے 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا معاملہ حل ہونا شروع ہوگا۔ اگر آپ کے اوپر جادو بھی ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ ان چیزوں پر عمل کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ تسلسل زندگی کے اندر لے کر آئے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، تسلسل زندگی کے اندر اپنی زندگی سے سستی کاہلی نکال دیں۔ ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ہمارے اوپر فرائض رکھ دیے گئے ہیں، یہ ہماری ایکسرسائز نہیں ہے، یہ ہمیں سستی سے، کاہلی سے، غفلت سے نکالنے کے لیے، ہماری زندگی کے اندر کنسسٹنسی، تسلسل لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات تمام مسلمانوں کی عزت کو محفوظ رکھے، اور اللہ کی ذات تمام مسلمانوں کے بند کاروبار کو چلائے، ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ان کے رشتوں میں پیار محبت پیدا فرمائے۔ اللہ کی ذات آخری وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ اللہ کی ذات آخری وقت آخرت جو ہے ایمان پر ختم کرے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کا تلفظ یا ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ خود نہیں یہ پڑھ سکتے عمل، تو میں آپ کو یہ تلاوت کر کے ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں، یہ میری تلاوت سن لیا کریں، اور اس کے پانی کے اوپر چھٹکار لیا کریں، اور اس کو آپ نے سارے دن پیتے رہنا ہے۔ یہ آپ نے یہ روٹین کے اندر عمل کرنا ہے، اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.